فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہٹ کا داخلی دروازہ کھول کر میں نے باہر کا جائزہ لیا۔ لوگ بدستور تفریحات میں مگن تھے، کسی نے ہٹ کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ہٹ سے باہر نکل کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ باہر نکل کر میں نے ایک بار پھر دور دور تک نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میری نگاہ ایک کار پر پڑی جو ابھی ابھی اس علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کار ہٹ کی طرف ہی آ رہی ہو۔ میں بہت تیزی سے حرکت میں آیا اور وہاں سے ہٹ گیا، لیکن ایک اور ہٹ کی آڑ میں رک کر جائزہ لینے لگا۔ کار اسی ہٹ کے پہلو میں آ کر رکی اور اس میں سے 2 افراد اتر کر ہٹ میں داخل ہو گئے۔ بقیہ افراد کار میں ہی بیٹھے رہے۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ ان لوگوں کا تعلق کس ملک سے ہو سکتا ہے۔ اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں واپس اس جانب چل پڑا جہاں میں نے اپنی کار پارک کی تھی۔ کار سٹارٹ کر کے میں ایور گرین سے آگے چل پڑا۔ وہاں چاروں طرف کھیت بکھرے ہوئے تھے جن کے درمیان پکی سڑکیں نظر آ رہی تھی۔ کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکانات بھی تھے جو یقیناً کسانوں کے ہی رہے ہوں گے۔ میں کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس سڑک پر پہنچ گیا جو بل کھاتی ہوئی پہاڑی کے اوپر جا رہی تھی۔ میں احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد میں نے عقب نما آئینے میں اسی کار کو دیکھا جو کچھ ہی دیر قبل ہٹ کے سامنے رکتی نظر آئی تھی۔ اس کار کو دیکھتے ہی خطرے کا احساس میرے ذہن میں کل بلانے لگا۔ یقیناً کوئی ایسی غلطی مجھ سے ضرور سرزد ہوئی تھی جس کی بنا پر وہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ ابتدا میں تو کار کی رفتار سست تھی، وہ لوگ فاصلے سے میرا تعاقب کر رہے تھے، لیکن کچھ آگے جا کر جب سڑک تنگ ہونا شروع ہوئی تو اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ دفعتاً عقبی کار سے ایک فائر ہوا اور گولی کار کی چھت سے ٹکرائی۔ اس کے فوراً بعد دوسرا فائر ہوا۔ یہ گولی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والے دروازے پر لگی تھی۔ میں نے کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں تھا کیونکہ پچھلی کار کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ درمیانی فاصلے میں اضافہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ فائرنگ وقتی طور پر رک گئی۔ سڑک اور بھی تنگ ہو گئی تھی اور اس پر جلدی جلدی موڑ آ رہے تھے، اس لیے پچھلی کار والوں کو فائر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد موڑ ختم ہو گئے اور کافی دور تک سیدھی سڑک نظر آنے لگی۔ اسی وقت میں نے بہت تیزی سے ایک فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر آنکھ مچولی نہیں کھیلی جا سکتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ ان سے کھل کر مقابلہ کیا جاتا۔ چنانچہ میں نے بریک لگا کر گاڑی روکی اور اسے کنارے لگا کر خود نیچے اتر آیا اور پستول نکال کے ہاتھ میں لے لیا۔ شاید آدھے منٹ کے اندر اندر پچھلی کار نے موڑ کاٹا اور جیسے ہی وہ سامنے آئی میں نے اس کے اگلے پہیوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ وجہ کیا تھی، لیکن میرا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے دوسرا فائر کیا۔ اس بار میں نے ونڈ شیلڈ کو نشانہ بنایا تھا۔ کار کا سامنے کا شیشہ چکنا چور ہو گیا، لیکن اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا اور رخ تو پہلے ہی میری طرف ہو گیا تھا۔ میرے پاس تیسرا فائر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ کار میرے اوپر چڑھی چلی آ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے نشیب میں چھلانگ لگانا پڑی۔ پہاڑی ڈھلوان پر ننھی ننھی خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، ان میں سے بعض خاردار بھی تھی۔ میں ان سے الجھتا ہوا لڑکتا چلا گیا۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں پستول تھا جسے میں کسی قیمت پر نہیں گنوانا چاہتا تھا، دوسرے ہاتھ سے میں کسی جھاڑی کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میں سنبھل نہیں سکوں گا اور کسی گہری کھائی میں ہی جا کر رکوں گا، لیکن پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور میری راہ میں ایک بڑی جھاڑی مزاحم ہو گئی۔ میرے جسم کو شدید جھٹکا لگا، لیکن میں نے شدید جدوجہد کر کے اپنے حواس بحال رکھے۔ میرا تعاقب کرنے والی کار کے ڈرائیور نے مجھے اچانک چھلانگ لگاتے دیکھا تو اجرت میں اضطراری طور پر اس نے اسٹیئرنگ اسی سمت موڑ دیا جدھر میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بریک لگا کر کار روکنے کی کوشش کی، مگر اتنی تیز رفتار پر بریک لگانا اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ کار بے قابو ہو کر نشیب میں لڑکنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے پتھروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر نشیب میں گرتے دیکھا۔ لوہے کی باڈی کے پتھریلے چٹانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاڑیاں اڑ رہی تھی۔
کار کے لڑکنے کی رفتار لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے کار مجھ سے تقریباً 50 فٹ کی گہرائی میں ایک نوکیلی چٹان پر جا گری۔ کار میں بیٹھے ہوئے افراد میں شاید اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کر پاتے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتے تب بھی شاید وہ کار سے نہ نکل پاتے، اس لیے کہ کار میں آگ لگ گئی تھی۔ چند ہی لمحے بعد کار کا پیٹرول ٹینک ایک زوردار دھماکے سے پھٹا اور کار دڑ دڑ جلنے لگی۔ میں خاموشی سے کار کی تباہی کا منظر دیکھتا رہا۔ اس کے اندر موجود افراد روسٹ ہو چکے تھے۔ میں جاڑی میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے خاصی جدوجہد کے بعد خود کو اس جاڑی سے نکالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے کپڑے گرد میں اٹ گئے تھے اور جسم پر جا بجا خراشیں پڑ گئی تھی۔ میں نے سنبھل کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ سڑک تک پہنچتے پہنچتے خاصا وقت صرف ہو گیا، لیکن میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس دوران وہاں سے کوئی نہیں گزرا تھا، ورنہ میں مزید مصیبت میں بھی پڑ سکتا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا کار تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر ڈیر ہو گیا۔ وہ کار مجھے اس وقت بہت بڑی نعمت معلوم ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں سیٹ پر بیٹھا اپنے کپڑوں میں سے کانٹے چنتا رہا۔ پھر میں نے عقب نما آئینے کا رخ اپنی جانب کر کے اس میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میرا چہرہ نہ صرف گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا بلکہ چہرے پر کئی خراشیں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے چہرے کی جاڑ پونچھ کی، پھر لباس سے بھی گرد جاڑی اور اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ایور گرین میں ڈی فوسٹر نہیں مل سکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر گئی تھی۔ جس ہٹ میں ڈی فوسٹر کو ہونا چاہیے تھا وہاں سے 4 روسیوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات تو قرین قیاسی لگتی تھی کہ اگرچہ ڈی فوسٹر ہاتھ نہیں آ سکا لیکن اس ہٹ سے ڈی فوسٹر کا تعلق ضرور تھا، ورنہ وہاں روسیوں کا کیا کام تھا، اور روسی بھی وہ جن کا تعلق KGB سے تھا۔ ہوٹل واپسی تک سارے راستے میرا ذہن انہی خیالات میں الجھا رہا۔ ڈی فوسٹر کی تلاش کا کام اب مجھے نئے سرے سے شروع کرنا تھا اور فی الحال میرے ہاتھ میں ڈور کا کوئی سرا بھی موجود نہیں تھا۔ ہوٹل واپس پہنچ کر مجھے کاؤنٹر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ کمرے کی چابی میں اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ جو بھی میرا حلیہ دیکھتا طرح طرح کے سوالات ضرور کرتا اور مجھے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے چابی نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ کمرے کا دروازہ تو مقفل نہیں ہے، وہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ منجمد سا ہو کر رہ گیا۔ میرے کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں نے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھرتی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک نوجوان خوبرو لڑکی اور تقریباً 40 برس کا ایک مرد موجود تھا۔ وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے میں گم تھے اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا، لیکن انہوں نے بھی کمرے میں میری آمد کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور پھر میرے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کو دیکھ کر وہ دونوں ہی دہشت زدہ ہو گئے۔ لڑکی کی حلق سے سریلی چیخیں برآمد ہونے لگی تھی۔ خاموش رہو، میں نے ڈپٹ کر کہا، مگر اس کی تو گیگی بندی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ مرد نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے تم لوگوں سے کرنا چاہیے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ لڑکی کی حلق سے چیخیں نکلنا بند ہو گئی تھی اور اب وہ دونوں گم سم کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے سوال کا جواب دو، میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا۔ لڑکی مجھے اس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی۔ نہیں پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلا لیے اور صوفے پر گر پڑی۔ میں نے پوچھا تھا تم لوگ کون ہو؟ میں نے شفاقی سے کہا۔ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو تم خود ذمہ دار ہوگے۔ مرد کے چہرے پر بے بسی نظر آئی۔ میں بتاتا ہوں جناب، اس نے مردہ سے لہجے میں کہا، لیکن اس سے مجھے نقصان پہنچ جائے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ مت بتاؤ۔ میں نے پستول والا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ ٹھہریے جناب، میں محکمہ جنگلات میں ملازم ہوں۔ بہت خوب، میں نے اسے گورا۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ مرد کے چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی محکمے میں کام کرتے ہیں جناب، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں مان لیتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم دونوں کی یہاں اس کمرے میں موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم لڑکی کے منہ سے اس کے سوا کچھ نہ نکل سکا۔ جواب دو، میں نے ایک بار پھر پستول لہرایا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جناب، لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ محبت کرتے ہو تو میں کیا کروں؟ میں نے بنا کر کہا۔ اس پورے شہر میں محبت کرنے کے لیے یہی کمرہ رہ گیا تھا۔ میں تو آزاد فضاؤں کی دل دادا ہوں جناب۔ حسین قدرتی مناظر میری کمزوری ہیں،
لیکن مجبوری ہے جناب، وہاں ہم دوسروں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ دوسروں کی نظروں میں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مجھے ان دونوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ معلوم نہیں وہ مجھے کس قسم کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہاں تو کوئی آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ جی ہاں، مرد نے کہا، پہلے ہم لوگ تفریحی مقامات کا انتخاب کیا کرتے تھے، مگر وہ اطلاعات میری بیوی تک پہنچ گئیں۔ بیوی؟ میں ہمکانہ انداز میں منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ وہ بہت حسیدانہ فطرت کی مالک ہے، لڑکی بولی۔ اپنے شوہر کے نزدیک کسی لڑکی کا وجود برداشت ہی نہیں کر سکتی، اسی لیے اب ہم ایسے مقامات پر ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک معصوم عورت کی زندگی سے کھیل رہے ہو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، لڑکی نے احتجاجی انداز میں کہا۔ مجھے اتنا کم ظرف تو نہ سمجھیے، ہمارا آپس میں شادی کرنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے جناب، لڑکی شرماتے ہوئے بولی۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیشہ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے مرد سے پوچھا۔ میں دونوں سے یکساں محبت کرتا ہوں جناب، ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کی سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ ہفتے میں ایک بار چھپ کر ایک دوسرے سے مل لیا کریں، تاکہ دلوں کی تسکین بھی ہوتی رہے اور میری بیوی کو بھی کسی جذباتی صدمے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تم دونوں جہنم میں جاؤ، میں نے دانت پیس کر کہا، اور پھر دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو ان سے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے کمرے میں کیسے آ گئے، اور میں ان سے اس احمقانہ گفتگو میں الجھ گیا۔ مجھے خود پر سخت غصہ آیا اور میں نے بنا کر کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کمرہ میرے نام پر بک ہے؟ میری بات سن کر مرد کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آئے۔ مگر ہم نے تو یہ کمرہ کاؤنٹر سے حاصل کیا ہے جناب، اس نے کہا۔ جھوٹ بولنے کی تمیز پیدا کرو، میں داڑا۔ ایک کمرہ دو لوگوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، مرد نے بوکھلا کر کہا۔ آپ چاہیں تو کاؤنٹر سے تصدیق کر لیں۔ تم نے یہ کمرہ کب حاصل کیا تھا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کی بات ہے جناب، لڑکی بولی۔ میں حیران رہ گیا، ان کے انداز سے ہرگز معلوم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا ہے۔ پھر میری نگاہ نے کمرے کا طواف کیا، وہاں سے میرا سارا سامان غائب تھا، اور اب صرف ایک زنانہ ہینڈ بیگ اور ایک بریف کیس کے علاوہ کمرے میں سامان کے نام پر کچھ اور نہیں تھا۔ میں بری طرح چکرا کر رہ گیا، معلوم نہیں کیا ماجرا تھا۔ میری عدم موجودگی میں کمرہ کسی اور کو دے دیا گیا، نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے میرا سامان بھی غائب کر دیا گیا۔ ان دونوں نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سب کی سب حقیقت پر مبنی معلوم ہوتی تھی۔ ان کے بیان کی سب سے بڑی تائید تو اس بات سے ہوئی تھی کہ انہوں نے کمرے کا دروازہ تک بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اگر تم دونوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے تو ابھی بتا دو، ورنہ بعد میں تم دونوں کو موت کی نیند سلا دوں گا، میں نے پستول کو جنبش دے کر کہا۔ خوف سے ان دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ لڑکی خوشامدانہ انداز میں بولی، نہیں سر نہیں، آپ جو کچھ یہاں سے لے جانا چاہیں لے جائیں، ہم مزاحمت نہیں کریں گے، لیکن یہ کمرہ ہمیں ہوٹل کے کاؤنٹر سے ہی ملا ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ میں جلائے ہوئے انداز میں واپس پلٹا۔ خیال تھا کہ ہوٹل کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ ہوٹل والوں نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک ویٹر نظر آ گیا۔ آپ اس کمرے میں کیسے داخل ہوئے تھے سر؟ ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میں نے خونخوار انداز میں ویٹر کو دیکھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم لوگوں کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا کمرہ میری اجازت کے بغیر کسی اور کو کیسے دیا گیا، جبکہ اس کی چابی بھی میرے پاس ہے؟ چابی آپ کے پاس کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ ویٹر نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ آپ تو کمرے کی چابی کاؤنٹر پر واپس کر کے کمرہ خالی کر گئے تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور اسے ویٹر کے منہ پر رکھتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ویٹر نے جواب میں جو حرکت کی وہ مضحکہ خیز بھی تھی اور حیرت انگیز بھی۔ اس نے منہ کھول کر چابی دانتوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ سے چھین لی اور پھر اس نے بڑے اطمینان سے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ سر اب آپ کے پاس چابی کہاں ہے؟ اس نے کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ جی ہاں، میرے ساتھ آئیے، ویٹر نے پرسکون انداز میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں غصیلے انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں شدید جلاہٹ میں مبتلا تھا۔ ویٹر کا پرسکون انداز میرے غصے کو اور بھی ہوا دے رہا تھا۔ ہم کوریڈور سے گزر کر سیڑھیوں تک پہنچ گئے اور وہ یوں نیچے اترنے لگا جیسے میں اس کے ساتھ موجود ہی نہیں ہوں۔ غصے کی ایک شدید لہر مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں نے عقب سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اس کے کالر کو جھٹکا دے کر کہا۔ پہلے مجھے چابی واپس کرو ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میرا کالر چھوڑیے جناب، ویٹر نے بوکھلا کر کہا۔ میرا قصور کیا ہے؟ سب کچھ تو میڈم ایکس کی ہدایت پر ہوا ہے۔
کیا؟ میں نے حیرت سے کہا اور ویٹر نے بڑی آسانی سے میرے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑا لیا۔ جی ہاں، اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ کون میڈم ایکس؟ میں نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ وہی جو آپ سے محبت کرتی ہیں۔ کیا میں آپ کو ان کا پورا نام بتاؤں؟ جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، ویٹر نے کہا اور میں اسے گورنے لگا۔ ویٹر نے مسکراتے ہوئے سر خم کر دیا۔ تم کون ہو؟ میں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ میڈم ایکس کا ایک ادنا خادم، ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ انہوں نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے اسے پورا کرنا میرا فرض ہے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ باہر ایک کار موجود ہے۔ میں ہوٹل کی ملازمت چھوڑ کر آپ کی ڈرائیوری کروں گا، میرے ساتھ آ جائیے۔ میرا ذہن ایک بار پھر الجھنوں کا شکار ہو گیا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا، سچ بول رہا تھا یا کوئی چال چل رہا تھا۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس کے پیش نظر بظاہر تو اس کا تعلق کسی مخالف گروپ سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ تہذیب کسی کے جال میں پھنس گئی ہو اور اس پر تشدد کر کے اس سے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لی گئی ہوں۔ اس خیال نے مجھے مضطرب کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو میرا اس کے ساتھ جانا زیادہ ضروری تھا۔ تہذیب اگر کسی چکر میں پھنس گئی ہے تو اسے میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ میں ویٹر کے ساتھ چل پڑا۔ ویٹر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پی کیپ اپنے سر پر رکھ لی۔ سفید وردی میں تو پہلے ہی تھا، سفید ٹوپی اوڑھ کر واقعی ڈرائیور لگنے لگا۔ میں نے عقبی سیٹ سنبھال لی، کار چل پڑی۔ مجھے حیرت تھی کہ کتنی آسانی سے میرا سامان غائب کر کے انہوں نے میرا کمرہ واپس کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈرائیور سے سوال کیا، کمرے کی چابی تو میرے پاس تھی، پھر تم نے کمرہ ہوٹل والوں کو کیسے واپس کر دیا؟ دوسری چابی بھی بنوائی جا سکتی ہے جناب، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ آپ جیسے آدمی کو ایسا سوال کرنا زیب نہیں دیتا۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ میرا سامان کہاں ہے؟ گھر والی کے پاس، میرا مطلب ہے ان کے پاس جو آپ کے سامان کی حقدار ہیں۔ میں چونک کر اسے گورنے لگا۔ غصے اور جنجلاہٹ میں نے اس کے قد و قامت پر غور نہیں کیا تھا، گو کہ وہ میرے لیے اجنبی تھا، مگر شکل و صورت سے وہ مقامی لگتا تھا۔ لیکن کوئی بھی مقامی شخص میرے اور تہذیب کے بارے میں اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آواز بنا کر بولنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں کسی قدر مطمئن ہو گیا، لیکن میں حیران بھی تھا۔ تاہم میں نے ہر خیال ذہن سے جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے تفریح سوج رہی تھی۔ کار ایک سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں کار کی کسی مناسب سی جگہ پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک چوراہے سے کار ایک مضافاتی سڑک پر مڑ گئی۔ یہ سڑک سنسان پڑی تھی، اس پر نشیب و فراز بہت زیادہ تھے۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ڈرائیور کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ میں نے پستول کی نال اس کی گدی سے لگا دی۔ پستول کی سرد نال نے ڈرائیور کو چونکا دیا اور کار کی رفتار میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا۔ یہ پستول ہے، میں نے غرا کر اسے کہا۔ کون سی ساخت کا ہے؟ ڈرائیور نے سوال کیا۔ جس ساخت کا بھی ہے بآسانی گولیاں اگلتا ہے۔ کار روک کر سڑک کے کنارے لگا دو، کار روکنے میں دیر ہو جائے گی اور مس ایکس میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے لہجے کی سختی نے ڈرائیور کو مجبور کر دیا اور اس نے کار سڑک کے کنارے کر کے روک دی۔ سوئچ آف کر دو، میں نے اگلا حکم دیا اور اس نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ کار سے نیچے اتر جاؤ، میں نے کہا۔ دیر ہو رہی ہے سر، آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ نیچے اتر جاؤ ڈرائیور، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ نیچے اتر گیا۔ میں نے اسے پستول کی زد پر لے رکھا تھا اور وہ کسی بھی طرح میرے نشانے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اپنے کپڑے اتار دو، میں نے اطمینان سے کہا۔ جی؟ ڈرائیور نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا ہے اپنے کپڑے اتار دو۔ میں ڈپٹ کر بولا، کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لیکن سر پہلے تو آپ میں بری عادتیں نہیں تھی، تم یوں نہیں مانو گے، میں نے کہا اور پستول کے ٹرائگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ ٹھہریے جناب ٹھہریے، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں کپڑے اتار رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ کوٹ کے بٹن پر پہنچے اور اس نے کوٹ اتار کر میری طرف بڑھایا۔ وہ میرے اور اپنے درمیان کوٹ کو آڑ پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہاتھ بڑھا کر کوٹ اس سے چھین لیا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ میں نے ایک فائر کر دیا۔ گولی اس کی پتلون کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلا دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ وہ چیخا۔ آپ کو مجھ بوڑھے آدمی پر ترس نہیں آتا؟ آخر آپ مجھ پر کیوں ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک زوردار کہا لگایا۔ کمال ہے، تم اسے ظلم کہہ رہے ہو؟ ابھی تو میں تمہارا پورا لباس اترواؤں گا اور اس کے بعد تم اسی حالت میں کم از کم 3 میل تک کار کے آگے آگے دوڑتے ہوئے چلو گے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ہم تفریح کے موڈ میں ہیں۔ یہ زیادتی ہے جناب، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔
دوسرے کی بے عزتی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تمیز سے بات کرو بے ادب گستاخ شخص، تم میری تفریح کو زیادتی قرار دے رہے ہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ دب سے زمین پر بیٹھ گیا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے 2-4 گولیاں مار کر بے ہوش کر دیں۔ جی ہاں، 2-4 گولیوں سے تو میں صرف بے ہوش ہی ہو سکتا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ حد سے زیادہ چالاک بننے کے جرم میں نے کہا، لعنت ہے۔ وہ بنائے ہوئے انداز میں بولا، میں کبھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہچان گئے نا چیف؟ اپنے اس پستہ قد کو کیا کرو گے جو ہر موقع پر تمہاری رسوائی کا سامان کر دیتا ہے؟ میں بس قد سے ہی مار کھا گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، کوٹ دے دیں، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ میں نے کوٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ کوٹ پہن کر برا سا منہ بنائے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ نے کئی منٹ ضائع کرا دیے۔ میڈم انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم یہاں کیسے آ مرے؟ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، تمہارا تو یہاں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ بس چیف، میں نے آپ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، بڑ نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ تو بار بار دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اب میں علی گروپ کا ایک اہم رکن ہوں، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میڈم کے ملتے ہی بڑ 2 کوڑی کا بھی نہیں رہا؟ حد تو یہ ہے کہ میڈم کی ہم شکل کے سامنے بھی آپ نے بڑ کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے کس رویے سے اس حد تک تمہاری دل آزاری ہوئی ہے کہ تم مجھے چھوڑنے تک پر آمادہ ہو گئے ہو۔ میں نے متخیرانہ انداز میں کہا، آپ خود ہی بتائیں چیف، مجھے تنظیم آزادی فلسطین یا علی گروپ سے کوئی دلچسپی تھی؟ میں تو صرف علی یار خان کا یار تھا، اور اس تعلق کے صلے میں مجھے آپ سے بے رخی کے سوا اور کیا ملا؟ کیا میں اتنا ہی گھٹیا آدمی ہوں کہ آپ نے مجھے کسی عام آدمی کی طرح نظر انداز کر دیا؟ مجھے افسوس ہے بڑ، تمہیں چھوڑنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے تمہیں عام آدمی کی طرح سمجھ لیا ہو۔ میں احتجاج کرتا ہوں چیف، اور آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر آئندہ بڈ کو اس طرح نظر انداز کیا تو آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اچھا، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور یہ بتاؤ کہ تہذیب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بد تہذیبی کا مظاہرہ تو آپ خود کرتے رہتے ہیں چیف، اور پوچھتے مجھ سے ہیں کہ تہذیب کہاں ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ بڑ نے کہا اور کار کی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کب پہنچے بڑ؟ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس وقت آپ کی ملازمت میں نہیں ہوں۔ اوہو، دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے اسے گورا۔ میں اپنے رویے پر حق بجانب ہوں، بڑ نے کہا، اور کار ایک چوراہے سے بائیں سمت موڑ دی۔ اس سمت مضافاتی آبادی والا علاقہ نظر آ رہا تھا، اور بڑ کے اس سمت کار موڑنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری منزل قریب آ پہنچی ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ چند سڑکیں مڑنے کے بعد اس نے ایک مختصر سی عمارت کے سامنے کار روک دی۔ عمارت اتنی مختصر تھی کہ گاڑی اندر لے جانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ مکان شاید 3-4 کمروں پر مشتمل رہا ہوگا، جس کی بالائی منزل زیر تعمیر تھی۔ بڑ نے کار سے اتر کر گاڑی لاک کی۔ میں پہلے ہی گاڑی سے اتر چکا تھا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ داخلی دروازے کے بعد ایک مختصر سا برآمدہ تھا جس میں 3 طرف دروازے کھلتے تھے۔ بڑ نے سامنے والا دروازہ کھولا اور میں اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ وہ ڈرائنگ روم تھا اور اس میں اندرونی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بڑ نے مجھ سے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔